ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ مر گئے، کچھ بیماری سے مر گئے، کچھ سازش سے مر گئے، ہم بچ گئے۔ ان کا قصور کیا تھا جو مر گئے؟ ہماری خوبی کیا تھی جو ہم بچ گئے؟ پتہ کیا چلا، نہ ان کا قصور تھا نہ ہماری خوبی ہے۔ ان کا وقت پورا ہوا، وہ کسی بہانے چلے گئے۔ ہم کو مہلت دی گئی، ان کی موت دکھا کر مہلت دی گئی کہ جو زندگی دی جا رہی ہے اب تو نبی کی محبت میں گزار دو، بے شک سبحان اللہ، اب تو حضور کی اطاعت میں گزار دو۔ مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ ہے، نہیں، ملک الموت طاق میں ہے، کسی دن بھی آ کر ملاقات کر سکتا ہے۔ لہٰذا آئیں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے کچھ ہم باتیں کریں، اس سے پہلے جی لگا کر ہم لوگ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، آفتاب رسالت، ماہ تاب نبوت، کونین کی زینت، غمگسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ مائک میں نہ پڑھیں، آپ لوگ ایسے پڑھیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ اس کو رکھ دیں، مائک اوپر رکھ دیں۔ ابھی آپ جب اس میں بولیں گے سبحان اللہ تو میری آواز دب جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ ریکشن کہاں سے ہوتا ہے مجھے اس کا تجربہ ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو محبت کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محفل میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مہینہ 11ویں شریف کا ہے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کا اہتمام غوث پاک بہت دھوم سے کرتے تھے، بہت دھوم سے کرتے تھے سرکار غوث اعظم۔ تو اس کا انعام یہ عطا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر، تو میری 12ویں محبت سے کرتا ہے، 12ویں کا جشن کرتا ہے، 12ویں کا لنگر کرتا ہے، جا میری امت تیرے نام کی 11ویں کرے گی، میری امت تجھے 11ویں والے پیر کے نام سے پہچانے گی۔ یہ جو ہمیں 11ویں ملی ہے یہ 12ویں کا صدقہ ہے، 11ویں کے صدقے 12ویں کا پیار ملتا ہے، اور 12ویں کے صدقے 11ویں کا انعام ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن کو حاضر رکھیں، جو باتیں کہی جائے اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نے کہا تھا تھوڑی جوشیلی تقریر کریے گا، میرے پاس جوش بہت ہے اور خوب جوشیلی تقریر کرنا آتا ہے، لیکن جوشیلی تقریر ہوا کے نظر ہوتی ہے۔ 20 سال سے تقریر کرتے کرتے یہ تجربہ حاصل ہوا، نہیں لوگوں کو سمجھنے کی، سمجھانے کی بات کی جائے، لوگوں کے دل دماغ میں کچھ بات اترے، جو سمجھ میں آئے، کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ نمبر 1 ذہن حاضر رکھیں۔ آج دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، شہرت بھی ہے، سستی شہرت ہے، دنیاوی عزت بھی ہے، فنا ہو جانے والی عزت ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، نام و نمود بھی ہے، بڑی بڑی پہچان بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہے، ہمارا ربط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے۔ تو اس تعلق کو، اس ربط کو ہمیں مضبوط بنانا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔
جو کچھ اور ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، جو نہیں ہے ہمارے پاس یہی ہمارے پاس باقی رہنے والی چیز ہے۔ ہم اس کو مضبوط کریں، اس تعلق کو، اللہ کا سے تعلق کیسے مضبوط کریں، ربط کیسے مضبوط کریں۔ اس کے لیے ایک کام پہلے یوں کریں۔ آج کے اس محفل میں سرکار کے میلاد پاک سے جو پہلا میں میسج دے رہا ہوں وہ یہ کہ امام غزالی، تصوف کے امام، طریقت کی دنیا کے امام، حجت الاسلام، 5ویں صدی ہجری کی عبقری شخصیت حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت کو کوٹ فرمایا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر سے اللہ نے خطاب فرمایا، وحی نازل کیا کہ اے موسیٰ پیغمبر، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں کہ زبان پر الفاظ سے زیادہ، آنکھ میں روشنی سے زیادہ، بدن میں جان سے زیادہ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، نبی ہی نہیں رسول بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا، بعض کو بعض پر مرتبہ دیا۔ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے بہت درجے بلند فرمائے۔ تو یہاں کہا گیا جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اس آیت میں قرآن شریف پڑھے ہیں نا؟ نہیں پڑھے تو پڑھیں علماء کے پاس آ کر، اگر پڑھے ہیں تو تلاوت روز کیا۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا بعض وہ ہیں جن سے کلام فرمایا، تو جن سے کلام فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام، جن کے خوب درجے بلند فرمائے وہ ہمارے آپ کے نبی حضور سرور کائنات۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ، بولے بولے، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں، اب اندازہ کریں قرآن میں جن سے کلام کا ذکر ہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی، اور وہ کتنا اللہ سے قریب ہوں گے، وہ کتنے ان سے کہا جا رہا ہے جو قریب ہے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھنے کی اے بیٹا اے، ابھی تو آپ آ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے نعت شریف سنوائیے، میں سمجھا آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن واہ میرے بھائی، بات سمجھ میں آ گیا کہ آپ عاشق نہیں، صرف ڈھونگ رچے تھے عشق کا۔ آپ مدینے کے تاجدار کی بات کے وقت بات کر رہے ہیں۔ نعت عشق والے سنتے ہیں، نعت محبت والوں کی غذا ہے، نعت فنائیت کے منزل والوں کی غذا ہے، نعت عاشقوں کی غذا ہے، نعت شیخ سعدی کی غذا ہے، نعت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی غذا ہے، نعت امام احمد رضا خاں بریلوی کی غذا ہے، نعت تہجد گزاروں کی غذا ہے، نعت شب داروں کی غذا ہے، نعت عاشقوں کی غذا ہے، نعت کلندروں کی غذا ہے، نعت مستانوں کی جگہ ہے۔ ابھی تو اس منزل پہ قدم نہیں رکھے آپ، ابھی تو اس وادی میں قدم نہیں رکھے، ابھی تو بہت دور نظر آ رہے ہو۔ تو ابھی اس منزل پر آنے کے لیے اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ سمجھ رہے؟ نعت یہ سب کی غذا نہیں ہے۔ جو سائیکل چلانا نہیں جانتا اسے آپ ٹرین کی ہنڈل اس کے ہاتھ میں دے دو تو کیا کرے گا؟ سمجھ رہے؟ نعت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نعت کے اندر ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے۔ نعت کے اندر سمندر کو کوجے میں بھرا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تاریخ کو، ایک بہت بڑے باپ کو اٹھا کر کے 2 مصرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو جانتا ہی نہیں بندہ، اس کو ہوا ہی نہیں لے گی، وہ کیا سمجھے گا؟ بس جھوٹ پوٹ کے گھومے گا۔ اس صحیح معنوں میں نعت اہل علم کی غذا ہے۔ نعت عالم سنے، عوام علماء کی تقریر سنے، سمجھ رہے؟ اور نعت سلیقے سے محبت سے پڑھا جائے جیسے پڑھنا چاہیے۔ نعت ہمارے بزرگوں نے جیسے پڑھا، جیسے سنا ہے، تو اس سے انسان کے اندر عشق کی وارفتگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا صحیح نعت خوانوں سے، حضور کے سچے عاشقوں سے
اچھی آواز کے مالکان جو سلیقے سے نعت پڑھتے ہیں ان سے نعت رسول سنا کریں، اس سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 15ویں صدی کے حالات دیکھ کر تو بڑے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ہمارے نعت خانوں کو صحیح سمجھ دے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسے کچھ کلام مشتاق بھائی نے بھی غوث پاک کی منقبت پڑھا، دل میرا بغداد پہنچ رہا تھا اس وقت۔ یہ سب انداز ہوتے ہیں میرے دوست، یہ کھیل تماشے کی دنیا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے جلسوں کو بڑے پیسے لگتے ہیں۔ میں یہی لوگ بھاگتا رہتا ہوں یہاں وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، لوگوں کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ 25-50 ہزار روپیہ لوگ لاکھ 2-2 لاکھ ایک رات میں خرچ کر دیتے، بے سود ہو جاتا ہے حضرت جلسہ، بے نفع بے مقصد ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب بات بری لگتی ہے، اچھی بات کہنا چاہیے، بری لگے تو لگے، کسی کو کیا کرنا ہے، کہنا چاہیے۔ ہم چاہتے کم پیسہ خرچ ہو، نفع بخش جلسہ ہمارا ہو جائے، کچھ سیکھنے کو مل جائے، کچھ حضور کی محبت قلب میں پیدا ہو جائے، حضور کی یاد پیدا ہو جائے۔ ہم بے عملی کے بنا پر دنیا دار ہو گئے ہیں، کچھ ڈر پیدا ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم یہی چاہتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو لہٰذا کچھ سن لے میرے بھائی، سن لے پیار سے۔ آپ تقریر چھوڑ کر کے نعت پڑھوانا چاہتے، میں کیوں بیٹھا ہوں، میں بھی سننا چاہتا ہوں، میں کیوں اتنے لوگ بیٹھے، میں بھی چاہتا پڑھتے، لیکن جانتے یہی بات ہم 2 بجے کے بعد کریں گے تو پھر وہ اثر نہیں رہ جائے گا۔ اچھے وقت پر تقریر ہو جانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھے وقت پر لوگ سن لیں۔ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے، پڑھنا تو سب پر فرض ہے، پڑھنا سب کو چاہیے، سب پر جو نہیں پڑھتا اللہ کے ہاں وہ حساب دے گا اس کا، لیکن بہت سے لوگ پڑھتے، اللہ ان کی نماز میں لذت عطا فرمائے۔ جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو ہدایت دے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے، ان کو بھی آرام کرنا ہے، صبح اٹھ کے کاروبار کرنا ہے، اسے صحیح وقت پر صحیح چیزوں کا استعمال ہو۔ یہ زندگی قیمتی ہے، لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں میں توجہ کا طلبگار ہوں، میرے آقا وہ ہیں جن کے درجے بلند ہوئے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، طور پر جاتے رب سے ہم کلام ہوتے، تجلی الہی سے مالا مال ہوئے، ان کا مقام، ان کی شان بڑی۔ تو جو نبی ہے وہ خود کتنا قریب ہوگا، نبی سے زیادہ خدا سے کوئی قریب نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں بعض پر بعض کو فضیلت حاصل ہے، بعض کے درجے بلند ہیں، لیکن ہر نبی خدا سے بہت قریب ہے، اور جتنے لوگ قریب ہیں وہ انبیاء کا صدقہ ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے اور قریب ہونا چاہتے ہو تو ایک وظیفہ کر لیا کرو۔ یہ قریب والے سے اتنا قریب ہونا چاہتے ہو کہ آنکھ میں روشنی سے زیادہ، آنکھ میں روشنی کتنا قریب ہے، زبان پر الفاظ کتنے قریب ہیں، بدن میں جان کتنا قریب ہے، کہا اس سے قریب ہونا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام طلب گئے، اے اللہ تیری قربت کون نہ چاہے گا، ہم نہیں چاہتے نا اس قربت کو۔ اللہ کی قربت کیا ہے، غوث پاک سے پوچھو، غریب نواز سے پوچھو۔ 25 سال غوث اعظم رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے جنگل میں درخت کی پتیاں کھاتے رہے۔ آج تو ہم 5 وقت سجدے جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اسے بھی ہم نے گوا دیا۔ 11 سال تک عراق کے برج عجمی میں سرکار غوث اعظم بھوکے رہے، 40 دن تک کچھ نہیں کھائے، صرف رب کے لیے۔ 18 برس کی عمر میں اپنی امی کی قدموں کو چوم کر کے ارض گیلان کو چھوڑ کر کے بغداد کی طرف اپنے سفر باندھا تھا۔ سرکار غریب نواز رب کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے تاجدار کے بیٹے تھے آپ، ملک سنجر ایران کی سرزمین سے سفر کیا، اجمیر کے پہاڑوں کے بیچ میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ استقبال، یہ پھول آپ نے پیش کیا، یہ ان کا صدقہ ہے، ہم اس لائق نہیں، یہ تو خیرات ہے ان کے نالے۔ غریب نواز کو اس وقت پھول نہیں پیش کیا گیا تھا، یہ کہا گیا کیوں بیٹھے ہو یہاں، اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں، یہ بیٹھتا وہاں، یہ سب ساری باتیں آئی سامنے۔ سرکار مخدومے کی چوچا سمنان ایران کے ایک شہر کے شہزادے تھے، ٹھوکر مار کر کے آپ بنگال کی کھاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے کہا تاریخ سلطنت ہو کر ہند کہاں جا رہے ہو؟ کہا بنگال کی زمین پر پنڈوا میں ایک فقیر بیٹھا ہے، گنبد خضرا کا نور اس کے سینے میں جا رہا ہے، وہ نور مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ان کے پورے مرشد سرکار علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ، ان کی مزار مقدس پنڈوا سے بھی، یہ آپ لوگ کے علاقے کے قریب ہوگا، شاید حاضری بھی ہوئی۔ حضرات گرامی وقار، پنڈوا بنگال یہ کٹیہار اور کشن گنج کے علاقوں کے قریب کے علاقوں میں ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو آپ اندازہ کریں یہ رب کی قربت کے لیے کتنی قربانیاں بزرگوں نے دیا، آج ہم بھولے بیٹھے۔ لیکن میرے دوستو یہ ایک وظیفہ ہے محفل میلاد سے۔ موسیٰ علیہ السلام طلب گئے، کہا میرے مولا بتاؤ وظیفہ کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہوگا اس کے لیے۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر ایک کام کر لیا کرو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس کے لیے میرے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔
मतलब जो करीब है उससे कहा जा रहा है हम तो बहुत दूर है, झूठ की वजह से, गीबत की वजह से, बदनिगाही की वजह से, रिश्वत की वजह से, छूट की वजह से, बग़्ज़ की वजह से, तकब्बुर और रिया, दिखावा, तशन्नुअ, बनावट की वजह से हम तो पहले से बहुत दूर हैं। पता क्या चला, मूसा अलैहिस्सलाम को असल में कहा जा रहा है, हकीकत में हमको यह वजीफा दिया जा रहा है कि तुम दुनियादारी की वजह से मुझसे बहुत दूर हो चुके हो, मेरे महबूब पर कसरत से दरूद पढ़कर मेरे करीब हो जाओ। तो बताओ ये वजीफा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं कि सिर्फ जलसों में ये वजीफा, खाली कोई नात पढ़ने आए तो कह दे कि दरूद पढ़ लो तो एक बार पढ़ ले, इतने से काम नहीं चलेगा। रोजाना मामूल बनाए इसका, 100-200 बार दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाए। ये जिंदगी दरूद पढ़ने के लिए दी गई। मैंने पहले ही कहा था कि हमको जिंदा नहीं रहना था, मौत की लहर चली थी, हमको मर जाना था। अल्लाह ने मोहलत दिया है तो उसका शुक्र अदा करते हुए उसके हबीब पर दरूद पढ़े। दरूद खुद एक ऐसा मुर्शिद आजम है, सूफिया कहते जब बंदा दरूद पढ़ने लगता है तो उसकी इस्लाह दरूद की बरकतें करने लगती है। अगर वो झूठा है तो दरूद की बरकत से सच बोलने लगेगा, उसके रिस्क में बरकत डाल दी जाएगी, उसके कल्ब की कैफियत तब्दील की जाएगी, उसके अंदर खौफ और खशियत का गलबा डाला जाएगा, उसको मस्जिदों के दरवाजे की तरफ खींच खींच कर लाया जाएगा, खींच खींच कर उसकी तबीयत सजदों की तरफ माइल होगी। इसी बात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि दरूद गुनाहों को ऐसे खा डालता है जैसे जलती हुई आग से पानी, जैसे पानी से जलती हुई आग बुझने लगती है, ऐसे दरूद की बरकत से इंसान का वजूद गुनाह से पाक होने लगता है। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कहे तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। एक और हदीस आई, आका फरमाते हैं जो दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। ये तो है, लेकिन मैंने गौर किया तो तस्वीर का दूसरा रुख पलटकर सामने आया। कहा हाँ, जो दरूद का वजीफा भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया, लेकिन जिसे दरूद पाक पढ़ना याद है तो उसे जन्नत का रास्ता याद है। जो दरूद पढ़ने लगा जन्नत के रास्ते पर चलने लगा, जो दरूद के मोहब्बत में गर्क हो गया वो जन्नत की चौखट में मस्त हो गया। तो मेरे दोस्तों इस वजीफे को लाजिम पकड़ें, बच्चे छोटे हो बचपन से ही पढ़ाएं, बचपन से ही दरूद का रंग चढ़ाएं, अपनी नस्लों में इश्क रसूल छोड़ें। बहुत लोगों ने जमीन जायदाद खेत खलियान छोड़ा, छोड़ने वालों ने छोड़ा, सब मिटने वाली चीज है। अगर आपने अपनी औलाद को सब दे दिया, मदीने के ताजदार का दीन नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। इसके सब कुछ देने से पहले अपने बच्चों को इश्क रसूल दे दो, खुद साथ बैठा करो। माएं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बच्चों को लेकर बैठे, शौहर अपनी बीवी को लेकर बैठे, बहनें अपने भाइयों को, भाई अपने बहन को लेकर बैठे। 10 मिनट के लिए हर घर में रोजाना एक महफिल दरूद के नाम पर होना चाहिए, ताकि 100-200 बार मदीने के ताजदार पर दरूद पढ़ा जाए। कोई मुश्किल काम नहीं, हम चाहे तो हमारा घर दीनी माहौल से सज जाए। पूछे आपने दरूद पढ़ा, पूछना चाहिए। बच्चों को बेटा दरूद पढ़े आज 100 बार, बीवी से पूछो पढ़ा दरूद पाक आज। इसके आदी बनो, इसकी कोशिश करें। ये कोई रस्मी मजहब नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। दुनिया वालों का और मजहब है जो रस्मी तौर पर दुनिया में गढ़ा गया है। हमारा मजहब इस्लाम ये रस्मी नहीं है, ये आसमानी मजहब है, अल्लाह का नाज़िल करदा मजहब है। इसको हमें जानो दिल से अजीज रखना है, इस मजहब से मोहब्बत